یہ بتائیں مریم نواز فیشسٹ ہے, فسطائیت ہے اس وقت پچھلے 2 سال میں جو آپ لوگوں نے اپوزیشن کی ہے؟ بہت ساری باتیں. سب سے پہلے تو آپ نے اخلاقیات کی بات کی. چیف وپ ہیں یہ پی ایم ایل این کے طارق صاحب, تو ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اخلاقیات اور پی ایم ایل این 2 متضاد چیزیں ہیں. دوسرا آپ نے کہا, آپ نے چونکہ پتن کی رپورٹ ان کو بتائی, سرور باری صاحب نے جو N130 نواز شریف کا حلقہ بتایا, خلائی مخلوق بھی فرشتے بھی سب ووٹ ڈال گئے, اتنی پاپولیرٹی تھی, 102% کی پاپولیرٹی چلی گئی, جو ابھی بچے پیدا نہیں بھی ہوئے تھے ان کا بھی ووٹ ان کو ڈل گیا. اس قدر انہوں نے فراڈ کیے, اس قدر جعلی ان کا مینڈیٹ ہے, اور یہ ابھی ان کے پارٹی کے وہ سربراہ ہیں. بائی دا وے چلیں ابھی ثابت ہو جائے گا نا, آپ لوگ ہیں عدالت میں ہیں, پتہ لگ جائے گا. آپ نے کہا کہ اگر پرانا آر او سے پتہ چلے تو یہ نہیں, اگر آپ نے کہا اگر پرانا آر او آ جائے گا تو آپ کو کچھ اور بتا دے گا. بھائی صاحب نے بمار کر دیا اس کے اوپر یہ اتنا ہم سے نہیں, اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب اس طرح پروگرام کے بعد آپ کو پوری کہانی سناؤں گا. کوئی کہانی نہیں, یہ من گڑت کہانی ہے بھائی صاحب. میری بات سنیں, سر اگر میری کہانی غلط ہو تو جو چور کی سزا ہو ہماری, اور دسو میرے کو. تو ڈاکٹر صاحب اس بات پہ, آر او کی بات پہ ایسا ہم سے, کیونکہ پی ایم ایل این نے اس قدر بندے اغوا کیے ہیں, اس قدر بندے انہوں نے پولیس کے ذریعے اٹھوائے ہیں کہ ان کو تو اب تعداد ہی یاد نہیں ہے کہ اتنے کتنے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا ہے. جہاں تک کڈنیپنگ کی بات ہے, فسطائیت کی بات ہے, مریم نواز کی بات ہے, ابھی ایون کل اسلام آباد میں جو خدمت کر رہی ہیں صوبے کی آپ کی, سن لیں, جو پرسوں کے پی میں آپ کر رہے ہیں اس کا مقابلہ پنجاب سے کر لیں. دیکھیے میری بات پتہ جائے گا فسطائیت کدھر ہو رہی ہے. اس طرح بات نہیں ہوگی. جب میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں نا کہ میری پارٹی نے پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ 3 کروڑ ووٹ لیا ہے 8 فروری کو, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, تو مجھے آپ کی طرح یہاں نیچے سے پرچی نہیں لکھنی پڑتی ہے. آپ پرچی سے نقل کر کے بتا رہے, آپ میں اتنی ہمت اور جرت ہونی چاہیے کہ ہاں یہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے, یہ زرتاج گل کی پارٹی کو ملنا چاہیے. آپ آئیں بائیں شائیں کر کے اس طرح کرنے سے کہانی نہیں ہوگی, اس طرح نہیں وہ ہوگی. قانون کی وہ جو میں وکیل نہیں ہوں, میں نے آرٹیکل قانون کو چھوڑے, انہوں نے تو ہمارا مینڈیٹ ہمیں دینا نہیں نا چاہیے. ان کو ہر آئین کا وہ پیج اچھا لگتا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے, باقی آئین کا یہ صفحہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو. اچھا دوسری بات, فسطائیت کی بات ہے نا, 104 الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ 104 میں لکھا ہے whether you like it or not الیکشن ایکٹ. they have the seats. فسطائیت کی بات کرنا چاہتی صرف 30 سیکنڈ لے رہا ہوں, صرف 30 سیکنڈ. 30 سیکنڈ اس کے بعد بات 30 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ اس کے بعد سارا پروگرام آپ بات کریں. یہ جو 104 ایکٹ ہے نا اپنا الیکشن ایکٹ 2017, اس کی پہلی لائن کے اندر لکھا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, کہ وہ پارٹی جو الیکشن لڑے اس کو یہ سیٹیں اس طرح. تو آپ کو کس نے کہا تھا سنی اتحاد میں آپ جائیں, جس پارٹی ان کے سربراہ نے بھی الیکشن اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑا؟ یہ بیوقوفیاں آپ نے کی ہیں, ہم نے تو نہیں کی. لیکن اس میں بڑی اس میں کنفیوژن یہ ہے, کل اس دن سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کو اپنا ٹکٹ کیوں نہیں دیا, جب آپ کو یاد ہے یہ بلے باز کے ٹکٹ پہ گئے, فوراً پرچی آئی ای سی پی سے. آپ ایک پارٹی کے ممبر ہیں, آپ دوسری پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکتے, لیکن پیپلز پارٹی کے ممبران پیٹریوٹ کے الیکشن سے لڑتے ہیں. ان کو نہیں لڑنے دیا گیا دوسرے سے, سنی اتحاد کونسل کو نہیں لڑنے دیا, آزاد کر دیا صاحب. یہ بڑی کنفیوژن. اگر آپ اس نے اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا صاحبزادہ صاحب نے, ان کا خط موجود ہے کہ میں اس پارٹی کا سربراہ ہوں, ان کے ساتھ میرا الائنس ہے, یا مجھے یہ دے دیں یا مجھے کوئی اور انتخابی نشان دے دیں. انہوں نے مانگا یہ تھا کہ کیونکہ اسی بھی دے نہیں رہا تھا نا انتخابی نشان. جی. فسطائیت کی آپ نے مجھ سے بات پوچھی, میرا صرف سوال ہے کہ ابھی وہ خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ایک تو پی ایم ایل این والے پڑھے لکھے بھی نہیں, دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. عروبہ ایک بچی ہے جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, یہ اس پہ کام کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنے ہاسٹل میں اسلام آباد ہوتی ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور پی ایم ایل این الزام کیا لگاتی ہے کہ 11 لاکھ اکاؤنٹ وہ سنگل ہینڈڈلی جو ہے وہ چلاتی ہے. اس بچی کا بوڑھا والد آیا اپنی بیٹی کی ضمانت کے لیے, آج تو اس بچی کو ضمانت دے گی. اگر یہ فسطائیت نہیں ہے تو کیا ماں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا ہے؟ تو اسے تو میں نے کہا نا کہ پڑھے لکھے نہیں چلا سکتا, 1100 مشکل ہو جاتے ہیں چلانے میں. میں کرتا ہوں رپلائی, پہلے بات مکمل کر لیں. اب ڈاکٹر یاسمین راشد, اور میں نے تو سنا وہ جنجوا صاحب کو کہا گیا کہ یہاں سے ٹی ٹی پی نے کوئی مواد دیا ہے وہاں پہ. میں یہی کہہ رہی ہوں نا. اب دوسرا کیا کہتے ہیں بارودی مواد. ایگزیکٹلی. اب ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, پڑھا لکھا نوجوان ہے, میں جنجوا, ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, ہاسپٹل پہنچ گئی ہے, 12 مہینے سے ایک خاتون قید ہے, ایکس منسٹر ہے, کینسر سروائیور ہے. اگر یہ مریم نواز کی یا ان کی حکومت کی جعلی حکومت کی فسطائیت نہیں ہے تو اس خاتون کو ضمانت کیوں نہیں ملتی؟ عالیہ حمزہ صاحبہ کو آپ دیکھ لیں, ایک پڑھی لکھی خاتون, خواتین کو ضمانت, آخری ٹائم ایک سال ان کو گزر گیا ان کا
جسمانی ریمائنڈ کر رہا ہے. اس سے زیادہ پستایت ٹک ٹاک وزیر آج اعلیٰ عمران کی خان کیا صاحب نے ہوگی؟ کہا میرا خیال یہ ہے جو پچھلے 2 سال میں ہوئی ہے. جی میرا خیال یہ ہے کہ زرتاج گل صاحبہ نے کوئی پچھلے 2-4-6 مہینے میں سیاست جوائن کی ہے. جی نہیں مطلب آپ لا علم ہے نا کہ آپ جب ایم این اے تھی اور آپ کی گورنمنٹ تھی اور آپ منسٹر بھی تھیں, اس وقت جو فستائیت ہے اس کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ پھر وہی بات ہے نا. نہیں سنیں نا, یعنی دلیل آپ کے پاس یہ ہے کہ ہم اس لیے ظلم کر رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا, میں ظلم کی مخالفت دلیل تو ہوں. یہی ہے, لیکن بات بھی یہی ہے کہ کیونکہ آپ نے کیا. میں کہہ رہا ہوں فستائیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا کیا فستائیت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک شریف آدمی کے اوپر ہمارے میں نے کے اوپر چرچ ڈال دینا, اس کی ڈگری سے نکال لینا, یہ کیا ہے؟ ہیروئن. یہ کیا ہے؟ یہ فستائیت نہیں ہے. وہ ڈیجی نارکوٹکس ان کے اندر نہیں تھا. 2 دفعہ میاں نواز شریف صاحب جب وہ انٹیریئر منسٹر بن تو ڈیجی نارکوٹکس شہباز صاحب کو, مریم بی بی کو پکڑنا, سعد رفیق کو پکڑنا, احسن اقبال کو پکڑنا, فلاں, یہ فستائیت کی ڈیفینیشن میں ہے یا نہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی فستائی قوت ہے اور آپ بھی فستائی. اچھا اب مطلب بنیادی طور پہ آپ یہ دونوں ایک پیڈسٹل پہ آ گئے ہیں. ہم بالکل آپ کے برابر نہیں ہیں. آپ کے لیے آپ بلے آگے برابر ہیں, ہوتے آپ ہیں, آگے ہمارے لیے نہیں ہوتے. آپ کوئی بھی غیر قانونی گرفتاری کی میں آج بھی کنڈیم کرتا ہوں. اگر کوئی غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے, پولیٹیکل کوئی گرفتاری اگر ہوئی ہے, ایک پڑھے لکھے بندے کے اوپر آپ کہیں کہ اس کو دھماکہ خیز مواد طالبان دے گئے ہیں, یہ غیر قانونی. احمد جنجوع پڑھا لکھا ینگسٹر ہے, پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس حکومت نے ہتکڑیاں لگائی ہیں, چادر اور چار دیواری کو اپنے پامال کیا ہے. ایک جو پستول کی گولی ہوتی ہے نا, وہ بھی بارودی مواد ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کو چھوڑیں. پستول کی گولی بارودی مواد ہوتا ہے جی. اگر اس کے پستول کی گولی تھی وہ بھی بارودی مواد. اور طالبان اور کچھ نہ دے, ایک گولی پکڑا کے چلے جائیں گے. گولی پھڑنا سر مجھے یہ نہیں پتا کہ طالبان نے اس کو دیے کیا دیا ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بیچ میں سے کیا نکلا ہے. لیکن اصل ایشو وہ ہے کہ جو ان کے پاس سوشل میڈیا میں جو چیز وہ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل سامنے آئے گی. میڈیا دینا, باقی یہ آپ سوشل میڈیا دیں, آپ طالبان سے مواد بارودی مواد لے کر آ رہے ہیں, لیکن اس ملک کے طریقے بدلیں, ان سے کو بہتر کریں. نہ ان کے دور میں ٹھیک ہوا, نہ آپ کے دور میں ٹھیک ہو رہا ہے. سیاستدان کا بھی یہ سیکھے گا کہ یہ میوزیکل چیئرز میں آپ کی باریاں بدلتی رہیں گی, لیکن یہی ہوتا رہے گا. لیکن اس کو بدلنا شروع کریں کہ جو فستائیت ہم نے کی وہ آپ نہ کریں. یہ تو کہہ دیں. آپ کے ساتھ بگڑا ہوا بچہ کون ہے جی؟ جلدی مجھے 10 سیکنڈ میں بتائیں. وہ جو ان کے غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سارے بگڑے ہوئے بچے ہیں. اور جو سپورٹ لیتا ہے وہ بگڑا نہیں ہے. وہ تو پھر استاد ہوا نا. پھر آپ بھی استاد تھے, پرانے استاد آپ تھے, نئے استاد نہیں, ہم تو ووٹ کے ذریعے آئے تھے. ہم ووٹ کے ذریعے آئے تھے. بگڑے ہوئے بچوں کو گالیاں دو, انہیں متنازع بناؤ, ان کے خلاف کمپین چلاؤ, اور اب آخر میں وہ ترجمان بنے. لیکن ڈاکٹر صاحب کو بہتری کی گنجائش ہے, سیاستدان آپس میں بیٹھ سکتے بات چیت کے ذریعے. آج بیٹھے 10 سال بعد عمران خان نے آج ایک بات کہا, میں نے اچک زئی صاحب کو دیا مینڈیٹ, آپ کی طرف سے جواب کوئی نہیں آیا. ذرا اپنی پارٹی کو کہیں دے دیں جواب. بالکل دیں گے, نام دیں. انہوں نے کہا نام دیں ہمیں کہ یہ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے, لیٹس موو فارورڈ آن دس. بہت شکریہ, دیکھتے ہیں مذاکرات کی. اجازت دیجیے ناظرین. اللہ